أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 80 اور 81. انسان کیسا ہے، اس کی دوستی، اس کی فرینڈشپ اور اس کا سرکل بتاتا ہے. اس کی کمپنی کیسی ہے، جیسے دوست ہوتے ہیں ویسا انسان ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ترا تم دیکھو گے، کثیرن بہت سارے، منہم ان میں سے، یتولون دوست بناتے ہیں، کن کو؟ الذین ان کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا. یعنی ان میں بہت سے ایسے ہیں جو کافروں کو اپنا دوست اور مددگار بناتے ہیں. یہ اشارہ ہے مدینے کے یہودیوں کی طرف، جو کہتے تھے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کی دوستی مدینے کے مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھی، مکے کے کافروں کے ساتھ. ان کو سپورٹ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لبئس ما قدمت، لبئس بہت برا ہے، ما وہ، قدمت جو بھیجا ہے آگے، لہم اپنے لیے، انفسہم انہوں نے، یعنی اپنی آخرت کے لیے جو کچھ وہ آگے بھیج رہے ہیں یا بھیج چکے ہیں. کیا؟ اپنے برے اعمال اور برے کام، ان کے لیے بہت برا ہونے والا. وہ کیا ہے؟ ان سخط اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے غصہ ہو گیا، ناراض ہو گیا ہے، علیہم ان پر، وفی العذاب اور سزا میں، ہم خالدون وہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی ان کو ایمان والوں کی دوستی چھوڑ گئی. یہاں پہ ایک چیز کلیئر ہونی چاہیے، انسان کے تعلقات دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک نارمل اخلاق تعلقات، مدد، ہیلپ، یہ ساری انسانیت کے ساتھ، چاہے وہ نان مسلم ہو یا مسلمان. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ حدید میں کہا کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم، کہ جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی یا تم کو تمہارے شہر سے نکالنے کی کوشش میں مدد نہیں کی، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنے سے تم کو روکتا نہیں. یہ جو مارنے کاٹنے کی جو بات قرآن میں جس کو آؤٹ آف کانٹیکٹ پیش کرتے ہیں نا، کن کو ہے؟ جنہوں نے مسلمانوں سے جنگ کی، ان کو مارا، ان کو گھروں سے نکالا، ان کو کہا گیا تھا اس ٹائم کہ ان کو مارو اور کاٹو. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو یہ ایک نارمل تعلقات سب انسان. ایک ہوتا ہے کہ دلی تعلقات، جس میں انسان اپنے راز کی بات شیئر کرے، جس کو انسان اپنی مدد کے لیے اس پر بھروسہ کر سکے، وہ صرف اور صرف ایمان والوں کے ساتھ ہو سکتا ہے. اور ایمان والا بھی کون؟ آج کل کے زبانی کلامی بہت سارے نہیں، دل کے جو مسلمان. کیونکہ بہت سے مسلمان کیسے ہیں، ان کے اخلاق نان مسلموں سے بھی بدتر ہیں. تو دوسری آیت اللہ تعالیٰ کہتا ہے، دوسری آیت میں، آیت نمبر 81 میں، وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ اگر یہ لوگ ایمان لاتے
مانتے کس کو؟ باللہ، اللہ کو، والنبی، اور نبی کو، وما انزل الیہ، اور اس تعلیم اور اس کتاب کو جو اس نبی پر اتاری گئی، تو متخذوہم اولیاء، یہ ان کو دوست نہ بناتے، اپنا مددگار اور ہیلپر نہ بناتے، ولیکن، لیکن، کثیرا منہم، بہت سے ان میں سے، فاسقون، کیا ہیں؟ نافرمان اور ڈس اوبیڈینٹ۔ اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے، یو سی مینی آف دیم becoming allies of those who disbelieved. How wretched is that which they have put forth for themselves, in that Allah has become angry with them, and in the punishment they will abide eternally. And if they had believed in Allah and the Prophet, and in what was revealed to him, they would have not taken them as allies, but many of them defiantly disobedient. یہ دونوں آیت کا کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے؟ کہ ہماری دوستی، ہمارے تعلقات کس سے ہونے چاہیے؟ صرف اور صرف ان لوگوں سے جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جو اللہ کے دوست ہیں۔ قرآن میں 2 ورڈ اللہ تعالیٰ یوز کیا ہے، اولیاء اللہ، اولیاء الشیطان۔ اگر ہماری دوستی اولیاء اللہ، اللہ کے دوستوں سے ہوگی، تو کہتے ہیں کہ دوست کا دوست بھی کیا ہوتا ہے؟ دوست ہوتا ہے۔ اور دشمن سے اگر دوستی ہے تو اولیاء الشیطان، شیطانوں سے، بے نمازیوں سے، حرام خوروں سے، سود خوروں سے، برے لوگوں سے اگر دوستی ہے ہماری، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں نہیں ہے، صرف اور صرف ہماری زبان پر ہے۔ تو دیکھنا چاہیے ہمیں، ہم حزب اللہ یا حزب الشیطان، شیطانی گروپ کے ساتھ ہیں یا ربانی گروپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرمائے اور اپنے نیک بندوں کی محبت ہمارے دل میں پیدا کرے۔ سبحان اللہ۔